اور جس کے متعلق وہ فیصلہ کر رہا ہے اس سے ایک بات، دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ احناف کا مسئلہ اور ہے، احناف کا مذہب کچھ اور ہے، اور اپنی بالغ اور باکرہ لڑکی کا نکاح کروا سکتا ہے اس کی اجازت کے بغیر یا نہیں کروا سکتا۔ ایک باپ اپنی بالغ اور آزاد بچی کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر کروا سکتا ہے یا نہیں کروا سکتا، ٹھیک ہے، یہ مسئلہ ہے۔ احناف کہتے ہیں کہ ایک باپ اپنی بالغ بچی کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر کہیں نہیں کروا سکتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک باپ اپنی بالغ آزاد لڑکی کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر کروا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور جو نکاح کے معاملات سے ناواقف ہے تو باکرہ ہونے کی وجہ سے ولی کو اس پر ولایت اجبار حاصل ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بچی نکاح کے معاملات سے ناواقف ہونے کی وجہ سے غلط فیصلہ کر سکتی ہے۔ اور احناف کہتے ہیں کہ وہ بالغ ہو چکی ہے اگرچہ باکرہ ہے، لہٰذا اس کو نکاح کرنے کا اختیار حاصل ہوگا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ایک اور بات سمجھ لیجئے، احناف کے نزدیک کسی باپ کو اپنی بیٹی پر ولایت اجبار اس وقت حاصل ہوگا جب وہ بچی چھوٹی ہو، ابھی بالغ نہ ہوئی ہو۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کسی باپ کو اپنی بچی پر ولایت اجبار کا حق اس وقت حاصل ہوگا جب وہ بچی باکرہ ہو، سیبہ نہ ہو۔ اگر وہ سیبہ ہوگی تو پھر وہ فرماتے ہیں کہ اس کو اختیار ہے، اس سے پوچھا جائے گا، ولایت اجبار اس پر حاصل نہیں ہوگی اس ولی کو۔ ٹھیک ہے، ترجمہ دیکھ لیجئے۔ باقی ہم کہتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ جس طرح چھوٹی بچی نکاح کے معاملات سے ناواقف ہوتی ہے، اسی طرح ایک جو ہے باقیدہ لڑکی یہ بھی نکاح کے معاملات سے ناواقف ہوتی ہے، اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ نکاح جو ہے ولی کو ولایت اجبار حاصل ہونا چاہیے۔ تو اس کا ہم نے جواب یہ دیا کہ باقرہ کو چھوٹی بچی پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، باقرہ بالغہ کو چھوٹی بچی پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جو بالغہ ہے اس کی عقل مکمل ہے، اور جو چھوٹی بچی ہے ابھی صغیرہ ہے اس کی عقل مکمل نہیں ہے، اس لیے ایک کو دوسرے پر قیاس کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ ترجمہ دیکھ لیجئے، ولا یجوز للولی، اور ولی کے لیے جائز نہیں ہے اجبار البکر البالغۃ علی النکاح، کہ وہ جبر کرے باقرہ بالغہ لڑکی پر، باقرہ بالغہ لڑکی کو مجبور کرے نکاح کرنے پر۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے اختلاف کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں الاعتبار بالصغیرہ، کہ باقرہ کو قیاس کیا جائے گا چھوٹی بچی پر، وہذا، اور یہ قیاس اس وجہ سے ہے لأنہا، کیونکہ وہ باقرہ
نکاح کے معاملات سے ناواقف ہے لعدم تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے، ولہذا یقبض الابو صداقها بغیر امرها، انہوں نے اس کی ایک جو ہے نظیر پیش کی ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں باقیرہ لڑکی کا جو مہر ہے وہ اس کا باپ وصول کرتا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ باقرہ کو اپنے نکاح کے معاملات پر کوئی ولایت حاصل نہیں ہے۔ تو ہم نے اس کا یہ جواب دیا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی اس دلیل کا کہ اگر باقرہ لڑکی منع کر دے اپنے باپ کو کہ آپ نے مہر وصول نہیں کرنا، میں خود وصول کروں گی، یا اپنے خاوند سے کہہ دے کہ نکاح کا مہر آپ نے مجھے دینا ہے، میرے والد کو نہیں دینا، تو پھر باپ اس کا مہر وصول کر ہی نہیں سکتا۔ تو جو باپ مہر وصول کرتا ہے وہ عورت کی رضامندی کی وجہ سے وصول کرتا ہے۔ بہرحال ان کی دلیل چل رہی ہے، ولہذا اسی وجہ سے وہ فرماتے ہیں یقبض الابو صداقہ کہ باپ بچی کا مہر وصول کرتا ہے بغیر امرہا، عورت کے حکم کے بغیر۔ ولانا ہماری دلیل یہ ہے انہا حرہ کہ وہ آزاد ہے، فلا یکون للغیر علیہا ولایت الاجبار، لہذا کوئی غیر اس پر ولایت اجبار کا حق نہیں رکھتا۔ والولایت علی الصغیرہ، باقی رہی بات صغیرہ پر ولایت کی تو وہ تو لقصور عقلہا، اس کی عقل کی کمی کی وجہ سے ہے، وقد کمل بالبلوغ، اور اس کی عقل کی کمی مکمل ہو چکی ہے بلوغت کے ذریعے، بدلیل توجہ الخطاب، اس لیے کہ شریعت کے تمام احکامات اور تمام خطابات اس کی طرف اب متوجہ ہو چکے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اب یہ اس کی عقل کامل ہے۔ فصار کالغلام، یہ لڑکے کی طرح ہیں، جیسے لڑکے کو آپ کہتے ہیں کہ جب وہ بالغ ہو گیا تو اس پر ولایت اجبار نہیں، تو لڑکی پر بھی ولایت اجبار نہیں۔ وقت تصرف فی المال، دلالتاً عورت کی رضامندی شامل ہوتی ہے، ولہذا